اصل میں شب جمعہ جو ہے یہ اس کے بارے میں جب اولیاء کاملین اور جو عارفین متقین ان کو تو ہے وجدانی طور پہ چیزیں القاء ہوتی ہیں. جی جی اس رات میں جو انوارات ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. جی اور اسی طریقے سے محققین جو علماء وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ علمی طور پہ اس رات کی کیا اہمیت ہے شب جمعہ کی، کیونکہ اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست صلاۃ و سلام پہنچتا ہے، براہ راست امت کے اعمال آپ تک پہنچتے ہیں، اور اس رات میں خاص انوارات الہیہ جو ہے نازل ہوتی ہیں. بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ابا جان ہم سے جو غلطی ہو گئی اب آپ اللہ سے جو ہے وہ جو ہے معافی کرا دیں ہماری، جی ٹھیک ہے نا، ہماری توبہ کرا دیں کیونکہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو انہوں نے کہا تھا اچھا ساستغفرو کا لفظ استعمال کیا، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، بخشی مانگوں گا اللہ سے. اچھا تو مفسرین کہتے ہیں اسی وقت کیوں نہیں ہاتھ اٹھا دیے، جی یہ آگے کا ٹائم کیوں دے دیا کہ مستقبل قریب میں کروں گا، جی تو اس میں کیا راز ہے؟ جی تو وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں وہ شب جمعہ کا انتظار کر رہے تھے کہ شب جمعہ آئے گی، اس شب جمعہ میں تمہارے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، وہ خالی نہیں لوٹیں گے. اس رات میں جو مانگا جاتا ہے ملتا ہی ملتا ہے، یہ وہ خاص رات ہوتی ہے. تو اس رات میں پھر انہوں نے استغفار مانگا اپنے بچوں کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو بے وقوفی حماقت کی، یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ نے وہ ان کو بخش دیا، ان کی معافی ہو گئی. تو اس لیے یہ رات ایسی ہوتی ہے. تو بہت سی اولیاء کرام بھی اس رات کا انتظار کرتے ہیں، اس رات کے اندر اللہ سے مانگنا، گڑانا، پھر صلاۃ و سلام تو براہ راست پہنچتا ہے اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور اولیاء کاملین جو ہے وہ جسمانی اور وجدانی اور روحانی طور پر ان سب کا اجتماع جو ہے وہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، بعض فرماتے ہیں کہ غار ہرا کے پاس جو وہاں ان سب کا اجتماع ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام یہ ان کی جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے یہ کہتے ہیں مرد صادق ہے زمین پر، کہ وہ تمام اولیاء کاملین کے اس وجہ وہ رہنما بنے ہوئے ہیں. تو وہاں اجتماع ہوتا ہے، تو اس وقت عجیب کیفیات ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، کیا کیا فیصلے آسمانوں سے جو اترتے ہیں، ان فیصلوں کے بارے کے اندر جو ہے ان پر یہ کلام اور گفتگو ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہریں ثبت ہوتی ہیں. تو عجیب رات ہے یہ اصل میں. تو یہ بات میں نے کہی تھی، اس لیے میں نے کہا تھا شب جمعہ میں جو ہم صلاۃ والسلام رکھتے ہیں بھائی، یہ اس کو جو بھولو نہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو شب جمعہ میں بیانات اور لوگوں کا اجتماع رکھتی ہیں. جی ہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ شب جمعہ کا آج تک چلا آ رہا ہے. جی ہاں اور بھی بہت سی دعوت تبلیغی جماعتیں شب جمعہ. اس کا مطلب وہ پیچھے اصل وہ راز ہے کہ یہ جو رات ہے نا، یہ بڑی خاص رات ہے. اللہ کے نام لے کے یہاں جمع ہو جائیں، یہ کوئی خالی ہاتھ جائے گا نہیں. اس بیت اللہ کے اندر، اس مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز کا ثواب ادا کیا جاتا ہے. $1 صدقہ کرنے پر $1,00,000 کا ثواب دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ کلمہ حسن کہنے پر، کلمہ خیر کہنے پر 1,00,000 کلمات کہنے کا ثواب دیا جاتا ہے. گویا کہ جتنی بھی نیکیاں آپ کریں گے اس احاطے کے اندر، تو آپ دیکھیں گے وہ 1,00,000 گنا بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ وہ اللہ نے اپنی عکس کا آئینہ بنایا ہے. تو اس لیے بیت اللہ کا زمین پر اتر آنا یہ کوئی کم انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ اتار دیا اور اپنی ذات کی تجلی اس میں دکھا دی ہے. اور پھر اس بیت اللہ کی شان یہ رکھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی 20 نعمتیں اس بیت اللہ کی چھت پر اتارتے ہیں. 20 نعمتیں روزانہ اس کی چھت پر اترتی ہیں اور وہاں سے پوری کائنات کے اندر تقسیم ہوتی ہیں. پوری کائنات کا مرکز ہے. اور آج تو جدید اٹلس نے ثابت کر دیا، سائنس ٹیکنالوجی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ پوری دنیا کا مرکز بیت اللہ کی جگہ ہے. بیت اللہ جہاں پر ہے وہ جگہ پوری دنیا کا مرکز ہے، سینٹر پوائنٹ. اور سینٹر پوائنٹ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ سینٹر پوائنٹ پر اگر آپ پتھر ماریں تو وہ اس کی لہریں پورے چاروں کناروں پر برابر پھیلتی. اگر کونے پہ ماریں گے تو تھوڑی دور جا کر ٹھہر جائیں گی، لیکن سینٹر کے اندر کنویں کے اگر تالاب کے اندر پتھر ماریں گے تو اس کی لہریں چاروں طرف برابر جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کا انعام ایسا دیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی 20 نعمتیں جب روزانہ اتارتے ہیں، وہ 20 نعمتیں برابر پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں، جس سے کائنات کا نظام چلتا ہے، جسمانی نظام بھی چلتا ہے، روحانی نظام بھی چلتے ہیں، مادیت بھی ترقی کرتی ہے اور معنویت بھی ترقی کرتی ہے. گویا کہ ساری ترقی کی راہیں اس 20 نعمتیں، اور روزانہ 20 نعمتیں نئے انداز کی نعمتیں آتی ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کیا کیا نعمتیں اللہ اتارتے ہوں. اس لیے بیت اللہ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر زمین پر اتار دی.
یہ ایک یہ نعمت. دوسری رسول اللہ کی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا کر دی. آپ کی ذات عزت دنیا کے اندر بھیج دی, لوگوں کے اندر مبعوث کر دیا آپ کی ذات کو. اور آپ کی ذات یہ معمولی نعمت نہیں ہے, ساری کی ساری کائنات انسانی کی نعمتوں کا سرچشمہ, ساری کی ساری کائنات کی نعمتوں کا سرچشمہ ہے, بلکہ ساری کی ساری کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مطلوب نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. اللہ اکبر, نعرہ رسالت محمد رسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام جب آسمانوں سے زمین پہ گرے ہیں 350 سال تک شرمندگی سے سر نہیں اٹھایا, سر نیچے کر کے روتے تھے. اتنا روئے ہیں, اتنا روئے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری کائنات انسانی کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آنسوؤں کا 10واں حصہ نہیں بنتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جب مناجات کرتے تھے اللہ سے اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں. فرمایا کہ ساری کائنات انسانی جو قیامت تک روئے ان کے آنسو اگر جمع کیے جائیں تو داؤد علیہ السلام کا 10واں حصہ نہیں بنتے. اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جائیں اور ساری کائنات انسانی کی بھی آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسوں کا 10واں حصہ نہیں بنتے. اتنا روئے. کس بات پہ؟ اس شرمندگی میں کہ اللہ نے مجھے جنت کی قربتیں دی, نعمتیں جنت کی عطا کی, اور میں نے ایک پھل پر حرص کی اور اس پھل پہ نگاہ رکھے اور نافرمانی کر کے اللہ کی قربتوں سے بود میں آ گرا. اس شرمندگی میں کہ اس اللہ نے اتنی عنایتیں کی اور میں نے یہ نالائقی کی, اس پر شرمندہ ہو کر رو رہے ہیں. 350 سال تک روئے. کہنا آسان ہے, ہم سے غلطی بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ سے منہ پھاڑ پھاڑ کے کہتا اللہ میاں فلاں کام تو ہوا نہیں, آپ نے کہا تھا کہ آپ کے نبی نے کہا تھا یہ پڑھ کے کر لو تو دعا قبول ہوتی ہے, ہماری تو ہوئی نہیں. منہ پھاڑ پھاڑ. ہمارا تو وجود سراپا گناہ ہے, ہمارا تو منہ ہی نہیں کہ نگاہ اوپر اٹھائیں. وہ آدم اتنی سی بات پر, اس میں بھی ان کی اجتہادی, وہ بھی عشق اور مستی کے اندر کھا بیٹھے. ابلیس نے کہا تھا یہ پھل کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہو گے. آج اگر آپ کو خبر دے دے, آپ کو جس سے محبت ہو کہ یار اگر یہ کام کر لو ہمیشہ محبوب کے پاس رہو گے, محبوب کی آغوش اور اس کا وصال, تو عاشق صادق کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار کوئی بھی جان جوکھم میں ڈال کے یہ کام کر لوں گا لیکن ہمیشہ محبوب کی آغوش میں رہوں, یہی چاہے گا. تو آدم علیہ السلام ابلیس شیطان کی اس دھوکے میں آ گئے کہ اچھا اگر یہ پھل کھا لیے تو ہمیشہ اللہ کے پاس رہوں گا. پر عشق و مستی کے اندر ایسی کیفیت طاری ہوگی, اس کیف و سرور کے اندر بھول ہی گئے کہ مجھے تو منع کیا کھانے سے, لہذا اس عشق و مستی کے اندر مدہوش ہو کر جا کر پھل کھا لیا. تبھی تو اللہ نے بھی ان کی برات کی. اللہ نے برات کی کہ آدم علیہ السلام جو پھل کھائی اپنے ارادے سے نہیں کھایا, اپنے ارادے سے نہیں کھایا. فلم نجد لہو عزما, کہ آدم نے پھل کھایا جو ہے, فلم نجد لہو عزما, ہم نے اس کے دل کو دیکھا تو اس میں کوئی عزم اور ارادہ نہیں تھا کہ وہ پھل کھائے. اس پر تو میری محبت عشق اور وصال کی خبر سن کے ایسی مدہوشی تاری ہوئی کہ سب کچھ پھول کے اسے پھل کھایا. تو گویا کہ عشق و مستی میں کھائے, اس میں بھی نافرمانی مطلوب نہیں تھی. اور ہم تو خدا نخواستہ نافرمانی کرتے اور پتہ ہے نافرمانی ہے, اور یہ بھی پتہ اللہ راضی نہیں ہے, اللہ خوش نہیں ہے, اللہ کا رسول خوش ہے, پھر بھی کرتے ہیں کہ چلو یار توبہ کر لیں گے, یار ساری دنیا کر رہی ہے ہم نے کر لیا تو کیا ہوا. نہیں, یہ آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. تو خیر, تو آدم علیہ السلام اتنی سی جو ان سے لغزش ہوئی اس پر 350 سال رو رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں, اور ان آنسوں سے نہریں نکل آئیں, پانی کی نہریں نکل آئیں. وہ جو پانی بہتا تو اس پانی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مسالے پیدا کیے ہیں. یہ جو آپ مسالے کھاتے ہیں, لونگ کھا رہے ہیں, کالی مرچ کھا رہے ہیں, آپ جو ہے پھل کھا رہے ہیں, یہ جتنے مسالے ہیں کھانوں کے, یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوں سے پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ جہاں سے یہ پانی بہتا تھا وہیں پر اللہ تبارک و تعالی یہ مفید غذائیں پیدا کر رہے تھے. اور جو غذائیں آج کائنات کے اندر چل رہی تھی, اللہ نے اپنے اس توبہ کرنے والے اس پیغمبر کی, اس بندے کی گویا کہ آنسوں کی ایسی قدر کی ہے, ان آنسوں کو ضائع نہیں ہونے دیا. ان آنسوں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کھانوں کے اندر لذت پیدا کرنے والے مسالے بنا دیے. تو 350 سال کے بعد سر اٹھایا ہے تو آسمان پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یار یہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کسی شخصیت کا نام لکھا ہے. لگتا ہے یہ شخصیت کو معمولی نہیں ہے کہ جس نے جو اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام, اور درمیان میں واو کا بھی فاصلہ نہیں ہے, حالانکہ 2 سینٹنس الگ الگ ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ ایک سینٹنس. وہ محمد الرسول اللہ, اور محمد اللہ کے رسول ہے, دوسرا سینٹنس ہے. اور جب سینٹنس بدلتا ہے تو واو آتا ہے نا, انگریزی میں اینڈ آتا ہے,
اردو میں اور آتا ہے، عربی میں واو آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو الگ سینٹینس ہیں، لیکن درمیان میں واو کا فاصلہ بھی گوارا نہیں کیا، اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخص ہے۔ تو آدم نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، فوراً دعا کیا ہے میرے رب ذوالجلال یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے میری معافی قبول کر لے۔ سب سے پہلا وسیلہ دعا کا آدم علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ آج بہت سے نالائق کہتے ہیں وسیلہ دینا جائز نہیں، وسیلہ شرک، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو ڈائریکٹ۔ تو کیا آدم علیہ السلام کو یہ سبق نہیں پڑھا تھا؟ انہوں نے جو نبیوں کے باپ بنے ان کو یہ سبق پتہ نہیں تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں؟ محمد کا وسیلہ کیوں دوں میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے رہے ہیں، جبکہ ڈائریکٹ تو پہلے سے معافی مانگ رہے ہیں، اب وسیلہ دیا کہ محمد کے صدقے اور طفیل سے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا آدم تجھے کیا معلوم یہ محمد کون ہے؟ کہا کہ مجھے پتا تو نہیں ہے، لیکن میں نے یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا ہے جس میں آپ کے نام کے ساتھ جب اس کا نام ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی برگزیدہ شخصیت ہے، کوئی آپ کی نظر میں بہت محبوب اور مقبول شخصیت ہے، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا آدم تم نے بالکل ٹھیک کیا، یہ تیری اولاد کے اندر یہ سب سے برگزیدہ اور منتخب پیغمبر ہے، اور یہ تیری اولاد کے اندر خاتم الانبیاء ہے، اس پر نبوتوں کے سارے کمال ختم ہو گئی، وہ شخصیت ہے۔ اور فرمایا آدم اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے پیدا نہ کرتا، گویا کہ تجھے پیدا جو کیا اس لیے کہ میں نے محمد کو پیدا کرنا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ تخلیقی آدم ان کی وجہ تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، کیونکہ وہ نور محمدی جو سب سے پہلے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اللہ نے جب کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے کوئی چیز پیدا کی، وہ نور محمدی کو پیدا کی، اور اس کے بعد اس نور محمدی کو تقسیم کرتے چلے گئے، اس سے کرسی بنا دی، اسی میں سے عرش بنا دیا، اسی میں سے ملائکہ بنا دیے، اسی میں ساتوں آسمان بنا دیے، اسی میں ساتوں زمین بنا دیے، اسی میں سے یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ نور محمدی کو تقسیم کر کے بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ نور محمدی کو پھر آدم علیہ السلام کے صلب کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتار دی۔ اب یہ ان کی صلبوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو آپ کی ذات عالی کا مقام یہ کہ آدم علیہ السلام وسیلہ پیش کر کے جب یہ پیش کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دی، کہا کہ بس یہ کہہ دو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بھئی یہ کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالی آدم و حوا کو معاف کر۔ تو گئے کہ رسول اللہ اتنی بڑی گویا کہ وجہ تخلیق کائنات اور رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ذات عطا فرما، انسانیت کو رسول اللہ عطا فرما دیے جو سارے نبیوں کے کمالات لے کے آئے۔ ہر نبی میں الگ الگ منفردن کمال موجود، ہر نبی با کمال، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سارے کے سارے نبیوں کے کمالات کا مجموعہ۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو نام محمد بن کر رہ گئی۔ کائنات حسن پھیلا، کہیں آدم بن گیا، کہیں نوح بن گیا، کہیں شیش بن گیا، کہیں ادریس بن گیا، کہیں ابراہیم بن گیا، کہیں موسیٰ بن گیا، کہیں عیسیٰ بن گیا، کہیں شعیب بن گیا، کہیں ایوب بن گیا، کہیں جو ہے یوسف بن گیا، کہیں یعقوب بن گیا، لیکن سارے کی ساری کائنات حسن سمٹی ہے تو محمد مصطفیٰ بن گیا۔ ساری کائنات سمٹی تو محمد مصطفیٰ بن گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس لیے کہ ساری کائنات کا حسن و جمال محمد کی شکل میں تمہیں نظر آتا ہے، یہ تمہیں دیا، اور یہ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کیے ہیں، اللہ نے قرآن میں کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نعمت دی، کسی نعمت کا اللہ نے بلند آسمان دی، وسیع زمین دی، پروقار پہاڑ دی، خوبصورت آبشاریں دی، لہلاتے چشمے دیے، لہلاتی فصلیں دی، کتنی نعمتیں، اس قدر نعمتیں کہ شمار میں نہیں آتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس نعمت کا احسان جتلایا ہے وہ صرف رسول اللہ کی نعمت، اور قرآن میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ احسان جتلائی واحد نعمت ہے کہ جس کا اللہ نے احسان جتلایا، بیت اللہ دیا، احسان نہیں جتلایا۔